کہتے جی کہ عمرے میں اگر صفا بلوا میں جرابیں پہن کے صفا دوڑی جائے بالکل دم پڑ جائے گی تو سلا ہوا کپڑا پہن لیا نا. ہاں تم چپل پہن سکتے ہو، ایسا چپل لیا، ایسی جوتی جس سے اوپر والی ہڈی اور ٹخنے ظاہر ہوں وہ پہن کے دوڑ لو. باقی پوری جراب چڑھا لینے سے دم پڑ جائے. میری حیض کی عادت جو ہے وہ 9 دن ہے، لیکن 7 دن کے بعد خون آنا بند ہو جاتا ہے. میں نماز پڑھ سکتی ہوں نہیں پڑھ سکتی ہوں جب تک 9 دن پورے نہ کرو. جو عادت ہے وہ پوری ہوگی، کیونکہ 7 دن کے بعد تم نے نماز پڑھ لی پھر خون آ گیا، پھر کیا کرو گی؟ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب عادت کے دن پورے ہو جائیں پھر بھی عورت پوری تسلی کرے، اپنے جسم کے اندر کپاس رکھے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ نکال کے دیکھے کہ اس پہ کوئی داغ ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر غسل کرے. میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی میں منشیات تھیں، اس کو پتہ نہیں تھا، نہ ہو پتہ. دوست تو تھے نا اس کے جو لے کے جا رہے تھے، تو برے دوستوں کا نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے کہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اللہ رہائی دے، اللہ گناہ معاف کرے. لیکن یہ کہنا پتہ نہیں تھا، کوئی مجرم کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا. مجھے کوئی عورت کہہ رہی تھی کہ زلیخا کو زلیخا نہ کہا کرو بلکہ بی بی زلیخا یا حضرت زلیخا کہا کرو. ان کی یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی، اللہ عالم ہوئی بھی تھی کہ نہیں بھی ہوئی تھی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا نام زلیخا تھا یا نہیں تھا. بعض کہتی ہیں اس کا نام رائیل تھا. یہ جو کہ روایات ہیں نا، اسرائیلی روایات ہیں کہ اللہ نے ان کو پھر جوان کر دیا اور پھر وہ جوانی لوٹ آئی اور پھر حضرت یوسف سے شادی ہو گئی. اب وہ جناب ساری رات نماز پڑھتی تھی اور یوسف علیہ السلام انتظار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کبھی میرے لیے پیچھے بھاگتی تھی، اب میری بات نہیں سنو. انہوں نے کہا جب میں تیرے لیے بھاگتی تھی اب تو میں اللہ کے لیے بھاگتی ہوں، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ایسی بات ہے؟ بولا بیوی نبی کو بھی ایسی بات کہہ سکتی ہے کہ مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ سب قصے ہیں جھوٹے، اللہ عالم. قرآن نے پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا لیکن شادی کا نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں. میں نے ایک بکرا صدقہ کرنا ہے. آپ کیوں کھائیں؟ جب صدقہ ہے تو خیرات ہے، لوگوں کو دے. اگر آپ نے ہی کھانا ہے تو پھر فریج میں رکھ دیں، روز تھوڑا تھوڑا کھایا کریں. پھر صدقہ تو نہ ہوا. میں امریکہ سے ہوں، مجھے نظر بد کا علاج بتائیں. میرا بھائی، نظر بد کے لیے 2 باتیں ہیں. ایک تو میرے آقا کی رحمت دو جہاں کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ 3 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کر کے بدن پہ پھیر دیا کرو، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جو قرآن میں سورۃ نون والقلم کی آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ 5 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کیا کریں، انشاءاللہ نظر بد نہیں ہوگی. سوتیلے ماموں سے پردہ کرنا چاہیے. ماموں سے تو اگر حقیقی ہے تو پردہ نہیں ہوتا، سوتیلا ہے تو ہوگا. کیا عورت اپنے بال کٹوا سکتی ہے بطور فیشن؟ بالکل حرام ہے. اللہ کہتے ہیں حج میں نہ کٹوائے، تم فیشن میں کٹوا رہی ہو. حج عمرے میں بھی عورت کے لیے ایک پول بال کاٹنے کا حکم ہے نا، بال کٹوانے کا حکم تو نہیں ہے کہ بوائے کٹ بنائے یا شولڈر کٹ بنائے اور کندھوں تک لے آئے. عمرے کی نیت زبان سے کریں، ہاں بالکل کریں. لبیک بعمرۃ لبیک بحجۃ لبیک، اللہ، یہ زبان سے ہی تو ہے اور کیا ہے.
اصل نیت دل میں ہے۔ کہتے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، شادی کے 1 سال کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کیے تھے، اور اب تم بھی بتاؤ کہ شادی سے پہلے تم نے کیا کیا گناہ کیے۔ تو میں نے قسم کھائی کہ میں نے گناہ شادی سے پہلے نہیں کیا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے شک ہے۔ تو اب شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کو کہو ٹھیک ہے تم مجھے طلاق دے دو، کوئی اور شادی کر لو جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ جب تم خود گناہ گار ہو تو مجھ سے گناہوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک دفعہ ایک عورت نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ بہرحال وظیفہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ کوئی شک وق نہیں ہوتا، یہ بہانے ہوتے ہیں، اس نے کوئی اور نظر لڑا رکھی ہوگی۔ میرے بھائی نے میری بیوی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، بچوں میں رشتے کر سکتے ہیں، بچوں میں کے رشتے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اچھا بھائی تم نے رکھا ہے جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کرتا۔ انا للہ ہے، باقی رشتے تو ہو سکتے ہیں، رشتوں کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد کچھ لوگ دعا نہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہوتی، جو کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ جنازہ خود دعا ہے، اور کیا دیں؟ تمہیں حضور کی دعا پر یقین نہیں ہے تو ہمیں مولوی کی دعا پر یقین نہیں ہے۔ ہم جمعے کے دن مدینہ شریف میں تھے، صبح کی نماز میں امام نے سجدے والی صورت پڑھی، کچھ لوگ رکوع میں چلے گئے، بہرحال جن نے رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھے۔ کسی غیر مسلم کو اپنے ہاں ملازم رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو بندے اپنی بیوی سے اجازت لے کر 2 سال کے لیے نوکری پہ باہر چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے، انہوں نے بیوی سے اجازت لی ہے، بیوی نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد بیوی کو بلا لیا کریں، ایک دفعہ چھٹی پہ خود چلے جایا کریں۔